بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا پورا کام کر دیتا ہے، آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت، اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں کوئی الگ ٹائم پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکس وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، ہر طریقے کی چیز دیکھ دیکھ کر، پڑھ کر دعا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ملی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اس ویڈیو کو آپ یاد رکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لینا اس ویڈیو کو، اور جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی ہے، اس وظیفے کے ذریعے بڑے بڑے مقصد پورے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے انٹرویو میں پاس ہو گئے ہیں، لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ چکے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں پائی ہیں۔ لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے، ایک بار ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ کا لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں۔ بہت جلدی سے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہو یا یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو وظیفہ نہ پڑھیں، یہ چیز کا خیال رکھیے گا۔ جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خوشخبری پانے کا ایک عمل بھی سمجھیے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کرتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ میں کیا ہی کہوں اس وظیفے کی تعریف میں کیا ہی بیان کروں اس وظیفے کے بارے میں، کیا ہی اس کی تعریفیں میں آپ کے سامنے حاضر کروں۔ جب پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کو صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا وہ شخص ہے جس سے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ زندگی میں مشاہدات اور تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے۔ اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کی رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی و طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں، اچھے الفاظ میں بھی۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت و شفقت کبھی نہیں بھلاتا۔ اچھے انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نیت کا۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی، دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے گی،
وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اس قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئیں تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی۔ اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا۔ سونے کے پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کی کھوٹ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارنے اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھال لے، کھوٹ نکال لے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لے یا پھر مصروف کر لے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت مطلب اور غرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگدستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کمزوروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں اچھے انسانوں میں شامل کرے، ہمیں صبر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اور وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گی کس وقت میں پڑھنے طریقہ سمجھیے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہے تو 1 بار ہی پڑھ لیں اور وقت ہے تو آپ کے پاس تو 3 بار پڑھ لینا۔ شروعات میں درود پاک پڑھیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سب سے چھوٹا درود پاک مانا جاتا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے، بہتر بات ہے 1 بار یا پھر 3 بار پڑھ لیں۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن عظیم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔
41 مرتبہ 41 ٹائم بنا کسی سے بات چیت کیے، اور وہ سورہ مبارک ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ اس کو 41 یعنی 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد اتنی ہی بار آپ درود پاک پڑھ دینا جتنا آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں 3 یا پھر 1 بار پڑھا تھا، اتنا ہی آپ نے آخر میں پڑھ دینا ہے۔ وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور یقین ہونا بہت ضروری ہے قرآن عظیم پر، روحانیت پر۔ جو بھی خواہش لے کر دل میں بیٹھے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے میں، بس اب آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سچے دل سے آپ دعا کریے گا اللہ سے، اللہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی دے دیں۔ یہ تمام جو بھی خواہش آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، عاجزی ہو کر، گڑ گڑا کر، یقین سے آپ دعا کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قائم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کو راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں کامیابی آپ کو دلا سکتا ہے۔ بے شک آپ کو صبر ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پڑھنے کا وقت سمجھائیں گے۔ اب پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ بہتر وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو 10 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لیا جائے، کیونکہ اتنا ٹائم تو رہتا ہی ہے اس وظیفے کے لیے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائے، دعا قبولیت کا بہتر وقت ایک اور ہے جو ہے عصر مغرب کے درمیان میں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں عصر کی اذان ہوتی ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے اس کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں پڑھ لیں گے تو بھی بہت زیادہ یہ وقت بھی فائدہ مند ہے دعا قبولیت کے لیے۔ بہرحال جو پہلا وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ اگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ دوسرے وقت کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے پر عمل کریے گا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ ہر انسان کے کام آنے والی ویڈیو ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔